بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری ہم پڑھیں گے، صفحہ نمبر 435 ہے، 435، اور یہ باب ہم پڑھ رہے تھے، باب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کا بیان، یعنی جنگ میں جو مال حاصل ہوتا ہے جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اس کا جو 5واں حصہ ہے وہ پیغمبر کے لیے نکالنا۔ اور اس کے بارے میں یہ جو حدیث ہے ہم پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ والی جو حدیث ہے کہ فاطمہ نے حضرت ابوبکر سے سوال کیا بعد وفات رسول اللہ، وہ کل ٹائم شارٹ تھا، جلدی میں نا میں نے کہا تھا چلیں کچھ چیزیں وہ جو ہے نا میں کل آپ کو اس پہ بتا دوں گا، اور انہوں نے حاشیے میں لکھا ہوا ہے۔ مثلا اس حدیث میں ایک تو یہ بات ہے کہ حضرت فاطمہ نے جب سوال کیا اور یہ کہا کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے، حضرت ابوبکر نے دیا نہیں، اور وہ خیبر کا حصہ مانگ رہی تھی، فدق کا مانگ رہی تھی، اور مدینہ میں، اب مدینہ میں کہتے ہیں بنو نذیر کے جو املاک تھی ان میں سے جو حصہ آپ کے پاس آیا تھا، اور خیبر میں سے جو خمس آپ کے پاس آیا تھا، اور فدق جو ہے وہ سارے کا سارا ہی جو ہے نا وہ آپ کے پاس آ گیا تھا، جیسا کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس میں اہل سنت کا موقف وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آیا تھا لیکن آپ کی ملکیت جو ہے نا یہ نہیں تھا، آپ اس میں اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، اور اس سے جو پیداوار ہے اور مصارف صرف کرنے کی جگہوں میں بھی لگاتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ بہرحال حضرت فاطمہ کا یہ اصرار رہا ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور جو اہل تشیع ان کی کتابوں میں بھی ہے، اور حضرت علی کا بھی اصرار رہا ہے کہ ہمیں حصہ دیا جائے، حضرت عباس کا بھی اصرار رہا ہے، یہ آگے حدیث آ رہی ہے، یہ تفصیلاً دوبارہ حدیث آ رہی ہے۔ اور ہماری کتابوں میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ان کو غلطی لگ گئی ہے اس لیے یہ مانگ رہے تھے، اور یہ حدیث ہے۔ ابھی وہ ایک طرف جو شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں ان کو غلطی کیسے لگ گئی، وہ کہتے ہیں یہ معصوم ہے، وہ یہ کہتے ہیں میراث کا مسئلہ ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو کیوں نہیں بتایا، اپنے داماد کو کیوں نہیں بتایا، اور یہ کہا جاتا ہے علی جو ہے وہ علم کا دروازہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو بہرحال یہ چیزیں، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت فاطمہ جو ہے وہ ناراض ہو گئیں، پیغمبر کی بیٹی کو انہوں نے ناراض کر دیا، ابھی یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بات ایسے ہی سمجھ آتی ہے کہ آپ ناراض ہوئیں واقعتاً۔ اچھا اب چونکہ پیغمبر کی بیٹی ناراض ہو گئی، یہ چھوٹی بات بھی نہیں ہے، اگر آپ گہرائی سے اور مذہبی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس لیے بعض لوگوں نے یہ جو حدیث ہے کہ فاطمہ نے ابو بکر کو چھوڑ دیا، فہاجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرت وتا توفیت، تو ادھر نمبر 6 حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک معمر کی روایت میں فاجرت فاطمہ فلم تکلم وتا ماتت، بات نہیں کی۔ اچھا ایک اور سند سے ہے فلم یکلم فی ذالک المالی، ٹھیک ہے۔ اچھا اور امام جو ترمذی ہیں، یہ امام ترمذی ہیں کہ دو ترمذی ہیں، یہ کون سے ترمذی ہیں، انہوں نے نقل کی اپنے بعض اساتذہ سے کہ نمانا قولی فاطمہ تھا لابی بکر و عمر الا اکلمکما ای فی ھذا المیراث، تو کہتے ہیں جو شاشی ہیں وتعقب شاشی بان قرینۃ قولہ غضبت یدل علی ان امتنعت من الکلام، ٹھیک ہے، جملتاً وقدا سریع الحجری نام، یہ جو لفظ ہے نا فغاضبت، تو یہ بتا رہا ہے کہ فاطمہ ویسے ناراض ہو گئی تھی اور انہوں نے بات نہیں کی۔ اگر انہوں نے اس سلسلے میں بات نہیں کی تو پھر غاضبت کا کیا مطلب ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یس، اور یہ جو ایسے تعویلات کرنا کہ بھئی ایسی الٹی سیدھی وہ بنتی نہیں ہے، وہ کھینچ کھونچ کے جو ہے نا وہ بات بنانے والی بات ہے۔ اور وہ آگے پھر وہی بات لکھی ہوئی نمبر 6 میں کہ بھئی ناراض کیوں ہو گئی تھیں، حدیث ہے، ابو بکر حدیث پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں فل اعتقادیہ للحدیث علی خلاف ما تمسک بہ ابو بکر
فَكَأَنَّهَا اعتقدت تخصیص العموم فی قول لا نورث۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر والی جو حدیث ہے اس کو حضرت فاطمہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ عموم ہے، ٹھیک ہے، لا نورث، لیکن اس میں سے مخصوص صورتحال ہے۔ اچھا، ان کی کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اب ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ یہ ریسنٹلی میں نے 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ بھئی اہل تشیع جو ہیں، کیونکہ جس بندے کا بھی جو نقطہ نظر ہو اس کو اگر آپ اس کی کتابوں میں پڑھیں گے تو آپ کو مطلب ہے وہ صحیح ملے گا، مطلب جو اس کا نقطہ نظر ہے وہ جو بھی ہو۔ اور عموماً جو فریق مخالف ہے وہ اس کے نقطہ نظر کو بگاڑ کے اور مفہوم جو دے کر وہ بیان کرے گا، تروڑ مروڑ کے پیش کرے گا، عموماً ایسے ہوتا ہے عموماً۔ اس لیے میں نے کہا میں اہل تشیع کی کتابوں میں سے یہ دیکھتا ہوں، تو انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا۔ بہرحال یہ باقی چیزیں تو الگ ہیں، سیپریٹ ہیں۔ جو فدق کا مسئلہ ہے، فدق اللہ کے نبی نے زندگی میں دے دیا تھا، اور اس لیے وہ فدق جو ہے نا وہ مانگ رہی تھیں، اور حضرت ابو بکر نے اس کے جو حضرت فاطمہ کے جو عاملین تھے وہاں پہ، جو وکیل حضرات تھے جن کو معاملہ سونپا تھا، ان کو وہاں سے نکال دیا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور حوالے انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ اب ان کی حیثیت سند کے لحاظ سے کیسی ہے یہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ بہرحال اس لیے یہ چیزیں جس کی وجہ سے اہل سنت اور اہل تشیع جو ہیں وہ بیسکلی اسلام میں 2 گروہ ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، تو یہ وہ نمبر 6 حاشیے میں کچھ باتیں تھیں، میں نے کہا میں ڈسکس کر دوں گا، تو کل جو ہے نا وہ رہ گئی تھیں۔ چلیں پڑھیں جی، نیچے والی حدیث پڑھنی ہے، مالک ابن اوس ابن الحدثانی میں۔ ذرا اگلا حاشیہ دیکھتا ہوں اس میں کیا کہتے ہیں، پڑھو۔ اچھا، ایک اور اہم بات ہے، سن لیں بھی، ایک اور اہم بات ہے، یہ چھوٹ نہ جائے، یہ مجھے یاد آ گئی، اور نمبر 8 حاشیے میں انہوں نے لکھی ہوئی تھی، میں نے پڑھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب فرض الخمس، خمس کی فرضیت کا بیان۔ اور یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے یہ ساری، اس میں تو خمس ہے ہی نہیں کہیں بھی، ٹھیک ہے۔ خیبر کہتے ہیں بطور نا کیا کہتے ہیں مالف ہے کے طور پہ حاصل ہوا تھا، جیسے کہ آگے ذکر بھی آئے گا، اور باقی جو جگہیں وہ بھی، تو وہ کہتے ہیں کہ وقت انہوں نے اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ قیل لا مطابقت بین الحدیث و ترجمۃ لأنہ لیس فی ذکر الخمس، اس حدیث میں اور امام بخاری نے جو ترجمہ ٹائٹل قائم کیا ہے اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کیونکہ اس میں خمس کا ذکر نہیں ہے۔ وجیب بأن من جملۃ ما سالت فاطمۃ بخیبر وقد ذکر الزہری ان بعد خیبر فتح صلحا وبعدها انوطا فجرى فيها الخمس، ٹھیک ہے۔ امام زہری نے یہ بات ذکر کی ہے کہ خیبر کا جو علاقہ ہے نا، کچھ حصہ تو وہ صلح کے طور پہ حاصل ہوا تھا، اور کچھ جو ہے وہ زبردستی وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی، اور جہاں پہ لڑائی ہوئی تھی وہاں پہ خمس جاری ہوا تھا۔ تو حضرت فاطمہ نے اس خمس کا بھی مطالبہ کیا تھا کہ خیبر میں سے بھی حصہ دو، اور اس لیے وہ یہ آ رہا ہے وکانت فاطمہ تسأل ابا بکر نصیبها مما ترک رسول اللہ من خیبر، خیبر سے بھی وہ مانگ رہی تھی، و فدق کا، اور فدق سے بھی وہ مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور اس لیے کہتے ہیں وقت جاء فی کتاب المغازی ان فاطمہ جاءت تسأل نصیبها مما ترک رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ وفدق وما بقی من خمس خیبر وإلی ھذا اشار البخاری انتہا مختصرا۔ چلیں پڑھیں۔ ایک منٹ ایک کام کرو، یہ روشن دان تو بند کرو، یہ انہوں نے سپیکر کھولے ہوئے ہیں، ٹوٹاں لگائی ہوئی ہے، بند کرو ہے۔ چلیں جی پڑھیں۔ مالک بن اوس بن حدثان سے مروی ہے، وکان محمد بن جبیر ذکر علی ذکر من حدیث ذالک، اور محمد بن جبیر نے میرے لیے اپنی حدیث میں سے کوئی بات ذکر کی، اپنی اس حدیث میں سے۔ فانطلقت، تو میں چلا، حتی ادخل علی مالک ابن اوس،
یہاں تک کہ میں مالک بن اوس کے پاس گیا، داخل ہوا، پاس گیا۔ فسال تو میں نے ان سے پوچھا ان ذالک الحدیث، اس حدیث کے بارے میں۔ مالک نے کہا بینما انا جالسن، ایک دفعہ اس دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں، حین مطا النہار، جب دن جو ہے وہ بلند ہو چکا تھا، چڑھ چکا تھا، اذا رسول عمر بن الخطاب، جب کہ عمر بن خطاب کا قاصد یاتینی میرے پاس آتا ہے۔ اس نے کہا جب امیر المومنین، امیر المومنین کو جواب دے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ فانطلقت معه، میں اس کے ساتھ چلا، حتی ادخل علی عمر، عمر کے پاس گیا، فاذا هو جالس علی رمال سریر، اچانک وہ رمال یعنی سریر چٹائی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اضافت بیانی ہے، بھائی باتیں نہیں کرنی، بھائی باتیں نہیں کرنی، مہربانی آپ کی، باتیں کرنی جنہوں نے بیٹھ جائیں وہ۔ لیس بینہ و بینہ فراشن، ان کے اور اس چٹائی کے درمیان کوئی فراش بچھونا نہیں تھا۔ متکئون علی وسادۃ من آدم، اور چمڑے کے تکیے پہ انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا، نیچے چٹائی بچھائی ہوئی ہے اور جناب جو ہے نا وہ تکیہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا، ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا یا مالو، اے مال، مالک ترخیم کر دیا نا، شارٹ کر دیا۔ انا قادم علینا من قومک اہل ابیات، ہمارے پاس آپ کی قوم میں سے گھر والے، کچھ گھروں والے آئے تھے۔ وقد امرت فیہم برضخ، اور میں نے ان کے بارے میں عطیے کا حکم دیا تھا، لکھا ہوا اے عطیۃ غیر کثیرۃ ولا مقدرۃ، یعنی کچھ عطیے کا میں نے حکم دیا، فاقبضوا، تو اس کو قبضے میں لے لیں، فاقسموا بینہم، ان کے درمیان بانٹ دیں۔ کافی لمبی حدیث ہے۔ میں نے کہا یا امیر المومنین، لو امرت بی غیری، اگر آپ اس کے بارے میں میرے علاوہ کسی اور کو حکم دے دیں تو اچھی بات ہے، مجھ سے ذرا مشکل ہے کام، اپنوں میں بانٹوں گا تو جناب لوگ منہ بنا لیتے ہیں، اس کو زیادہ دیا، اس کو کم دے دیا، مجھے صحیح نہیں دیا۔ انہوں نے کہا فاقبضوا ایھا المرء، اے آدمی اس کو لے جا، تو نے یہ کام کرنا ہے۔ فبینما انا جالس عندہ، اس دوران کہ میں بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس، اتاہ حاجب یرفع، ان کا جو دربان ہے جو باہر دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، یرفع، وہ ان کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا حل لک فی عثمان و عبد الرحمن بن عوف و زبیر و سعد بن ابی وقاص، کیا آپ کو رغبت ہے ان سب لوگوں میں؟ یستاذنون، اجازت مانگ لی، انہوں نے کہا نام ہاں۔ فاذن لهم، ان کو اجازت دے دی، فدخل، وہ آئے، سلام کیا، وہ جلس، وہ بیٹھ گیا، ثم جلس یرفع یسیرا، پھر یرفع تھوڑی دیر بیٹھا رہا، ثم قال، پھر کہا حل لک فی علی و عباس، کیا آپ کو علی اور عباس میں رغبت ہے؟ انہوں نے کہا نام ہاں، آنے دو۔ فاذن لهما، اجازت دے دی دونوں کو، بداخلہ و سلام کیا، جب وہ بھی بیٹھ گیا۔ عباس نے کہا یا امیر المومنین، ایک دی بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں۔ وہما یختصمان فیما فاء اللہ علی رسولہ من مال بنی النضیر، اور وہ جھگڑا کر رہے تھے اس مال کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں جو اللہ تعالی نے بطور مال فہ پیغمبر کو دی تھی، یعنی بنو نذیر کا جو مال ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا بنو نذیر کا مال تھا، خیبر تھا اور فدق تھا۔ فقال الراہ، تو اس آنے والی جماعت نے کہا، عثمان اور اس کے ساتھیوں نے، نہیں سوری، بلکہ جو پہلے گروہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، جو پہلے آیا تھا، عثمان، عبد الرحمن وغیرہ، عثمان اور اس کے ساتھیوں نے، یا امیر المومنین اقضی بینہما، دونوں کے درمیان فیصلہ کریں، وارے احدہما من الآخر، اور ان میں سے ایک کو دوسرے سے راحت دلا دیں۔ انہوں نے کہا آپ کاری دیں، ان کا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، مسئلہ بنتا رہتا ہے، تاکہ یہ مسئلہ نہ بڑھے۔ تو عمر نے کہا تائیدکم، اطمینان رکھو، انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ دی باذنہ تقوم السماء والارض، آسمان و زمین جس کے حکم سے قائم ہے، اجازت سے قائم ہے۔ حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان رسول اللہ قال، اللہ کے نبی نے کہا، لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقہ، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ یرید رسول اللہ نفسہ، اللہ کے نبی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، لا نورث مراد اپنا آپ مراد لے رہے تھے کہ ہماری بات ہے۔ اس گروہ نے کہا قد قال ذالک، یہ بات آپ نے کی۔ عمر علی اور عباس پر متوجہ ہوئے کہا انشدکما باللہ هل تعلمان، کیا تم جانتے ہو ان رسول اللہ قد قال ذالک، اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے۔ کالا، ان دونوں نے کہا قد قال ذالک، اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے۔ اچھا یہ بات ادھر ویسے لکھی ہوئی ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے پھر اگر یہ ان کو واضح پتہ ہے تو پھر وہ اصرار کیوں کر رہے ہیں۔ اب اس کی یہ جو توجیہ ہے آگے حاشیے میں یہاں پہ یہ کریں گے، تو
پھر اب میں ذرا پڑھ لوں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے آپ کو پتہ چل جائے کہ حدیث میں کیا بات ہو رہی ساری. اگر ہم درمیان میں وہ کاٹ کے پڑھیں گے پھر وہ سارا واقعہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے مس ہو جائے گا. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری حدیث یہاں پہ نقل کی ہے. صرف وہ شارٹ جو باب سے مناسبت جو حصہ رکھتا ہے مطلب حصہ ہے اس کو نہیں، پوری حدیث کو یہاں پہ جو ہے نا وہ مینشن کر دیا ہے. ان دونوں نے کہا قد قال ذالک کا تحقیق آپ نے یہ بات کی ہے. عمر نے کہا فإنی احدثکم عن ھذا الامر، میں تمہیں بیان کرتا ہوں اس معاملے کے بارے میں. ان اللہ قد خص رسولہ، بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر کو خاص کیا اس مال فے میں، فی ھذا الفی بشیء، ایسی چیز کے ساتھ لم یؤتی احدا غیرہ، اللہ نے کسی کو آپ کے علاوہ نہیں دی. پھر وہ یہ آیت پڑھی وما افاء اللہ علی رسول منہم، جو اللہ تعالیٰ نے بطور مال فے پیغمبر کو دیا ان میں سے، فما اوجفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تم نے گھوڑے اور سواریاں ان پر نہیں دوڑائے. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. فکانت ہذہ خالصۃ لرسول اللہ، یہ جو سارا مال ہے یہ خالص اللہ کے نبی کے لیے تھا. واللہ، اور اللہ کی قسم، ما احتاجہ، آپ نے اس کو سمیٹا نہیں، دونکم تمہارے علاوہ. ایسے نہیں کہ گھر بھر لیا ہو اور تمہیں کچھ نہ دیا ہو. ولا استأثر بها علیکم، اور نہ آپ نے اس کے ذریعے تم پر کسی اور کو ترجیح دی. قد آتاکموہ، تحقیق آپ نے تمہیں وہ مال دیا. ووسع فیکم، اور تمہیں وہ پھیلایا، تمہیں بانٹا. حتی بقی منھا ھذا المال، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا. وکان رسول اللہ ینفق، آگے تفصیل ہے، آپ خرچ کرتے تھے گھر والوں پہ نفقۃ سنتہم، سال کا خرچہ، من ھذا المال، اس مال میں سے. ثم یاخذ ما بقی، پھر جو باقی بچ جاتا اس کو لیتے ہیں. فیجعلہ مجعل مال اللہ، اللہ کے مال کی جگہ میں اس کو رکھتے ہیں جہاں اللہ نے مصارف وہ بیان کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا. فعمل رسول اللہ بذالک حیاتہ، اللہ کے نبی نے اسی کے ساتھ اسی پہ عمل کیا اپنی زندگی میں. انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو ذالک کا نام؟ لوگوں نے کہا نام ہاں، انہوں نے کہا نام ہاں، جو جماعت تھی. پھر عمر نے ثم قال علی و عباس، علی اور عباس سے کہا انشدکم باللہ حل تعلمون ذالک، کیا تم یہ جانتے ہو؟ عمر نے کہا ثم توفی اللہ نبیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کیا. ابو بکر نے کہا انا ولی رسول اللہ، میں ان کا ولی ہوں، میں ان کا نائب ہوں. فقبضھا ابو بکر نے وہ اس کو قبضے میں لے لیا. فعمل فیہا بما عمل رسول اللہ، ان میں عمل کیا اللہ کے پیغمبر کے عمل کے مطابق. واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ فیہا لصادقون، وہ اس میں سچ بولنے والے تھے، بار نیکی کرنے والے تھے، راشدون ہدایت والے تھے، تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے تھے. پھر اللہ نے ابو بکر کو فوت کیا. فکنت انا ولی ابی بکر، پھر میں ابی بکر کا ولی، ان کا نائب تھا، نائب بنا. فقبضتھا سنتین، تو میں نے اس کو قبضے میں لیے 2 سال. من امارتی، اپنی حکومت کے. اعمل فیہا بما عمل رسول اللہ، میں عمل کرتا ہوں پیغمبر کے عمل. وبما عمل فیہا ابو بکر، اور جو کچھ ابو بکر نے اس میں عمل کیا اس کے مطابق میں عمل کر رہا ہوں. واللہ یعلم انی فیہا لصادق بار راشد، اللہ جانتا ہے میں سچ بول رہا ہوں، نیکی کر رہا ہوں، ہدایت پہ چل رہا ہوں، حق کی پیروی کر رہا ہوں. ثم جئتمانی تکلمانی، پھر تم دونوں میرے پاس آتے ہو. علی اور عباس کی بات ہو رہی ہے. تکلمانی، تم دونوں مجھ سے بات کرتے ہو. وکلمتکما واحدۃ، تمہارا کلمہ ایک ہے. تمہاری وامرکما واحد، اور تمہارا معاملہ بھی ایک ہے، تمہاری بات بھی ایک ہے، معاملہ بھی ایک ہے. جیتنی یا عباس، اے عباس تو میرے پاس آیا، آپ میرے پاس آئے. تسألونی نصیبہ کا، تو مجھ سے مانگ رہے اپنا حصہ، آپ مجھ سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں. من ابن اخیک، اپنے بھتیجے کی طرف سے. اور بجانی ھذا، اور یہ میرے پاس ہے. یرید علی، علی مراد لے رہے تھے. یرید نصیب امراۃ من ابیہا، اور وہ مراد لے رہے ہیں اپنی بیوی کا حصہ اپنے اس کے باپ کی طرف سے. فقلت لکما، میں نے تم دونوں سے کہا ان رسول اللہ، قال اللہ کے نبی نے کہا تھا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم وارث نہیں بنا جاتے جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے. فلما بدا لی، جب یہ چیز میرے لیے ظاہر ہوئی، ان ادفعہ الیکما، کہ میں وہ چیز تم دونوں کے سپرد کر دوں. قلت، میں نے کہا ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو، دفعتھا الیکما، میں یہ مال تمہارے سپرد کرتا ہوں. الا ان، اس شرط پہ کہ علیکما عہد اللہ، تمہارے اوپر اللہ کا عہد اور میثاق اور وعدہ ہے. لتعملان فیہا بما عمل فیہا رسول اللہ، تم عمل کرو گے اس میں پیغمبر کے عمل کے مطابق، اس چیز کے ساتھ جو عمل کیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے.
وبما عمل فیہا ابو بکر، اور اس کے بارے میں ابو بکر کے عمل کے مطابق، وبما عملت فیہا، اور میرے عمل کے مطابق، منذ ولیت ہوا، جب سے میں نے اس کی ذمہ داری سنبھالی ہے۔ فقلت ما، تم دونوں نے کہا، ادفعھا الینا، یہ ہمیں دے دے، وبذالک دفعتھا الیکما، اسی کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ، اس بات کے ساتھ میں نے یہ مال تمہیں دے دیا، فانشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حل دفعتھا الیہما بذالک، کیا یہ مال میں نے ان دونوں کو اسی بات کے ساتھ دیا تھا؟ قال الرہط، جماعت نے کہا، جو پہلے لوگ آئے تھے 4 لوگ، نام، ہاں ایسے ہی بات ہے۔ پھر وہ متوجہ ہوئے علی اور عباس پہ کہا، انشدکما باللہ، تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حل دفعتھا الیکما بذالک، اسی کے ساتھ قال نام۔ انہوں نے کہا، فتلتمسان منی قضاء غیر ذالک، اب تم مجھ سے فیصلہ، اس کے علاوہ فیصلہ، تلتمسانی، چاہتے ہو، تلاش کرتے ہو، واللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض، قسم اس اللہ کی جس کے اذن، اجازت سے آسمان و زمین قائم ہیں، لا اقضی فیہا قضاء غیر ذالک، میں اس کے بارے میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا۔ فإن عجزتم عنہا، اگر تم اس سے عاجز آ گئے ہو، فادفعھا الیہ، یہ مجھے سپرد کر دو، واپس کر دو، فإنی اکفیکمھا، میں تمہیں اس سے کفایت کروں گا، میں خود ہی اس کی ذمہ داری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لے لیتا ہوں، اور میں اس کو سنبھال لوں گا۔ ہاں جی، تو یہ حدیث ہے، اور اس میں جو حاشیے میں اہم باتیں ہیں وہ ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں ایک تو انہوں نے نا نمبر 4 حاشیے میں ایک دو باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ دیکھنے والی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک مال فیہ ہوتا ہے اور ایک ہے خمس، کہ اللہ کے نبی کے پاس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ جاتا تھا، اور ایک ہے مال فیہ، کہ کہیں پہ لڑائی نہیں ہوئی اور جو قبضے میں لیا گیا وہ سارا مال آپ کے پاس چلا گیا، جیسا کہ یہ خیبر کی مثال ہے، بنو نذیر والے مال کی مثال ہے، اور فتح کی مثال ہے جس کا یہ جھگڑا تھا۔ اب آیا ان کے جو مصارف ہیں وہ سارے، دونوں کے مصارف سیم ٹو سیم ایک جیسے ہیں یا کہ مختلف ہیں؟ یہ والی جو بات ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وفی الفاتح اختلف العلماء فی مصرف الفی، مال فیہ کے مصرف کے بارے میں۔ امام مالک نے کہا الفی والخمس سواء، یہ دونوں برابر ہیں، یجعلان فی بیت المال، بیت المال میں ان کو رکھا جائے گا۔ امام کے پاس خمس آتا ہے اور کچھ مال بطور فیہ کے وہ بیت المال میں جائے گا، اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ معاشرے میں لگے گا۔ یجعلان فی بیت المال ویؤتی الامام اقارب النبی بحسب اتحادی، اور جو امام ہے وہ پیغمبر کے رشتہ داروں کو اتحاد کے لحاظ سے دے گا۔ لیکن کہتے ہیں جمہور نے فرق کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں، وفرق الجمہور بین خمس الغنیمت و بین الفی، وہ کہتے ہیں غنیمت کا جو خمس ہے، مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نکالنا، اور جو مال فیہ ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ڈیفرنس ہے۔ انہوں نے کہا الخمس موضوع فیما عین اللہ من الاصناف المسمین فی آیت الخمس من سورۃ الانفال لا یتعدی بہ الی غیرہم، جو خمس ہے اس کو رکھا جائے گا ان اصناف میں جو اللہ نے متعین کی ہیں، جن کا نام لیا گیا ہے سورہ انفال کی خمس والی آیت میں، اور ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں وہ دیا جائے گا۔ یعنی خمس والی آیت میں جن کا ذکر ہے صرف خمس انہی کو ملے گا، اور جو فیہ ہے فہو الذی رجع فی تصرفی الی رأی الامام بحسب المصلحۃ، جو مال فیہ ہے تو امام کے رائے کی طرف رجوع کیا جائے گا مصلحت کے لحاظ سے، جو امام کی رائے ہے۔ امام شافعی نے الگ بات کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہے بین الفیہ یخمس وان اربعۃ اخماس للنبی، یعنی جیسے خمس کے مختلف حصے کیے جائیں گے ایسے مال فیہ کے بھی مختلف حصے جو ہیں نا وہ کیے جائیں گے، یہ ڈفرینس ہے۔ اور نیل المرام جو کتاب ہے اس میں یہ جو آیت ہے نا خمس والی، اس کی جو تشریح ہے بہت اچھی لکھی ہوئی ہے، اور ڈیٹیل اجمالاً ڈیٹیل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اور جو تفاسیر ہیں جس میں مطلب ہے احادیث بھی ہیں، اور ماہرین اصحاب رسول تابعین ائمہ کرام کے اقوال بھی ہیں، تو ان میں یہ جو احکام والی آیات ہیں اگر آپ پڑھ لیں
تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے یہ اختلافات اور ان کی وجوہات سمجھ آ جائیں گی۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری جو بات ہے وہ نمبر 8 حاشیے میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے، وہی بات جو ابھی میں نے اوپر کی تھی کہ بھئی اگر ان کو پتہ تھا حضرت علی اور حضرت عباس کو تو پھر کیوں بار بار مطالبہ کیا؟ کویسچن یہ ہے۔ وفی ذالک القصۃ اشکال، یہ نمبر 8 میں لکھ رہے ہیں، وہ ہوا ان اصل القصۃ سریع بین العباس و علی قد علما بانہ قال لا نورث، کہ علی اور حضرت عباس دونوں کو علم تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہوا ہے لا نورث۔ فإن كان سمعه من النبی، اگر انہوں نے یہ بات پیغمبر سے سنی ہے، فکیف یطلبانہ من ابی بکر، ابو بکر سے کیسے وہ مطالبہ کر رہے ہیں؟ وإن كان انما سمعه من ابی بکر، اور اگر انہیں ابو بکر سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ بھئی یہ حدیث ہے، او فی زمانی، یا ان کے زمانے میں، فکیف یطلبانی بعد ذالک من عمر سے مطالبہ پھر کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ کہتے ہیں والذی یظہر، جو بات لگتی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، پھر اصرار کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، پھر مطالبہ کر رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ظلم کیا ہے۔ کہتے ہیں واللہ عالم حمل الامر فی ذالک علی ما تقدم فی الحدیث الذی قبلہ فی حق فاطمہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جو پیچھے فاطمہ کی جو حدیث میں جو بات گزری ہے نا، معاملے کو اسی پہ محمول کیا جائے گا۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ورنہ کلم من علی و فاطمہ والعباس اعتقد ان عموم قولہ لا نورث مخصوص ببعض ما یخلف دون بعض، کہ علی اب فاطمہ اور عباس کا ہر ایک، مطلب ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو عموم ہے نا لا نورث، یہ مخصوص ہے ببعض ما یخلف دون بعض، یہ بعض کے ساتھ خاص ہے، بعض کے ساتھ نہیں ہے۔ دروازہ بند کر دیں بھائی، دروازہ بند کر دیں۔ اور اسی وجہ سے ولذالک نسب عمر نے منسوب کیا الی علی و عباس، علی اور عباس کی طرف، کہ انہما کانا یعتقدان، وہ دونوں سمجھتے تھے ظلم من خالفہما فی ذالک، ان لوگوں کا ظلم کرنا جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر امام خطابی نے کہا ہے حاضر کی تو مشکلات جدا، یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا مشکل ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ سٹوری اگر آپ سرسری پڑھتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ گہرائی سے پڑھیں، اگر آپ یہاں پہ کویسچن اٹھائیں گہرائی کے ساتھ، تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ پریشان کن ہے، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی توجیحات وغیرہ کرنی پڑیں گی۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں وذالک انہما اذا کانا قد اخذ هذه الصدقۃ من عمر علی الشرک، اگر ان دونوں نے یہ صدقہ عمر سے شرکت کے طور پہ لیا تھا، التی شرط علیہم، جو عمر نے شرط لگا دی تھی، اور انہوں نے اعتراف بھی کیا بانہ قد قال نبی ما ترکنا صدقہ وقد شہد المہاجرون بذالک، اور مہاجرین نے گواہی بھی دے دی، فما الذی بدا لہما بعد حتی تقاسما، تو کیا مسئلہ بنا، کیا ظاہر ہوا کہ وہ بعد میں جھگڑ پڑے اور آگے یہ تقسیم کر دو؟ تو فل معنی فی ذالک، پھر اس میں معنی جو ہے نا وہ یہ ہوگا کہ انہ کانا یشک علیہما شرکت، تو شرکت ان پر دشوار تھی، یعنی اکٹھا مال دیا ہوا تھا تو اکٹھا چلنا مشکل تھا، تو فطلبا ان یقسم بینہما لیستبد کل واحد منہما بالتدبیر والتصرف فیما یسیر الیہ، انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ مال ان میں بانٹ دیا جائے تاکہ ہر ایک اپنا حصہ الگ لے کر ہو جائے اور الگ تدبیر اور تصرف کرے۔ تو فمنعہما عمر القسمہ، عمر نے اس کو تقسیم کرنے سے، ان دونوں کو تقسیم کرنے سے روک دیا، لئلا یجری علیہما اسم الملکی، تاکہ اس میں ملک کا جو نام ہے وہ جاری نہ ہو۔ اور امام نبوی نے بھی یہی بات کی ہے کہ کاریہ عمر ان یوکی علیہما اسم القسمہ، قسمت تقسیم کا نام، کیونکہ جب تقسیم ہو جائے گا تو کچھ وقت کے بعد یہ لگے گا یہ چیز ان کی پرسنل پراپرٹی ہے، لئلا یظن بذالک مع تطاول الزمان انہا میراث وانہما وارثاہ لا سیما وقسمت المیراث بین البنت والام، کہتے ہیں یہاں صورت بھی ویسے ہی تھی کہ بیٹی کو آدھا ملنا تھا اور باقی جو سارے کا سارا وہ چچا کو، اب عباس کو مل جانا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کہ دونوں نے چیزوں کو، زمین کو بانٹ لیا ہے، دونوں کی پرسنل پراپرٹی ہے۔ آگے پھر اور بات کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔
اور ایک اور اہم بات میں نے پڑھی تھی، یہ جو ہے یہ بھی ہم شیعوں پر، اہل تشیع پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں انہوں نے اگر حضرت علی جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے یہ ہمارا مال ہے اور غصب کیا گیا، پھر ان کے دور میں وہ پراپرٹی ان کے پاس آ گئی، تو پھر انہوں نے اس میں تصرف کیوں نہیں کیا؟ تو یہ والا جو اعتراض ہے نا کہ بھی انہوں نے جب ان کے پاس یہ جائیداد دوبارہ آ گئی حضرت علی کے پاس، تو انہوں نے پھر اس میں تصرف کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب شیعہ حضرات یہ دیتے ہیں کہ جو اہل بیت ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم سے چھن گئی ہے، ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم دوبارہ وہ چیز نہیں لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اس کا بدلہ دے گا، اللہ تعالیٰ جس نے ظلم کیا اس کو پوچھے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے، یہ وہ بات بھی ادھر لکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں قال صاحب الخیر الجاری علم ان من خرافات شیعتی، شیعہ کی جھوٹی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے ان علی انما جعلها صدقہ، حضرت علی نے اس کو صدقہ بنا دیا، لأن الائمہ تھا، کیونکہ ائمہ اذا غصب منهم شیء، اگر ان سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے لا یعودون الیہ، وہ اس میں دوبارہ لوٹتے نہیں ہیں، وہذا منقوض بما ذکر، لیکن یہ جو بات ہے یہ غلط ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حضرت علی بار بار آ رہے ہیں، ابو بکر کے پاس گئے، پھر جناب عمر کے پاس آئے، پھر اتنا جھگڑا کیا، یہ سارا مسئلے مسائل اور سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی۔ ویسے جو میں نے حساب لگایا ہے وہ یہ لگایا ہے، آپ بھی اگر آپ میں سے کسی کو اختلاف ہو تو وہ مجھے ضرور بتا دیں۔ ہاں جی، یہ نہ ہو کہ میں ایسے سمجھتا رہوں، ہوتا ہے نا بعض لوگ ان کے پاس بڑی گہری گہری باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت یہ جو حضرت علی اور حضرت عباس کا یہ جو اختلاف ہے حضرت ابو بکر عمر کے ساتھ ہے، اور یہ سارا واقعہ ہے، اس کے جو متعلقات ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں اور ہیں اور اہل تشیع کی کتابوں میں اور ہیں، اور وہ وہاں پہ اور انداز میں بات کی گئی، یہاں پہ اور انداز میں بات کی گئی ہے، ان کے راوی اور ہیں، ان کے راوی اور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے نزدیک ان کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، ان کے نزدیک ان کی باتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، تو اسی لیے اس کا کوئی حال ہی نہیں نکلتا۔ ہم کہتے ہیں ان کی باتیں ساری غلط لکھی ہوئی ہیں، جھوٹی باتیں، جیسے یہاں پہ لکھ دیا من خرافات شیعہ، وہ کہتے ہیں من خرافات اہل سنت، اہل سنت کی جھوٹی باتوں میں سے یہ ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا جو امام بخاری اس نے غلط باتیں جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں ان کا جو فلاں امام ہے ان کی کتاب میں جو جھوٹی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، میرے حساب سے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ ماضی بعید کی باتیں ہیں، اب ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ جس سے ہم چیک کر سکیں، اور بھی اس کے بارے میں بہت سی باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن وہ بات کروں گا میں تو بات لمبی ہوتی جائے گی۔ پڑھیں جی۔ خمس کی ادائیگی جو ہے یہ دین میں سے ہے، یعنی جہاد میں جو مال غنیمت ملے گا اس کا جو 5واں حصہ نکالنا ہے یہ بھی دین میں سے ہے، یہ لازم ہے، جیسے دین کے اور کام جو لازم ہے ایسے یہ بھی لازم ہے۔ پڑھیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، عبد القیس کا وفد آیا، کہا یا رسول اللہ، بے شک ہم یہ قبیلہ ربیعہ کا جو ہے ہمارے اور آپ کے درمیان کفار و مضر کے کافر ہیں، ہم نے آپ کے پاس آنا ہوتا ہے، اس دور میں لوگ قبائلی شکل میں دور آگے پیچھے رہتے تھے، تو قافلوں کی شکل میں آنا جانا تھا، تو لوگ جو راستوں میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تنگ کرتے تھے، فلسنا ناصر الیک الا فی الشہر الحرام، ہم آپ تک نہیں پہنچتے مگر حرمت والے مہینے میں، فمرنا بامر ناخذہ منہ وندعو الیہ من وراءنا، آپ ہمیں حکم دیں کسی چیز کا جس کو ہم لے لیں اور جس کی طرف ہم پچھلوں کو بھی بلائیں۔ آپ نے کہا آمرکم باربعین وانہاکم عن اربعین، میں تمہیں حکم دیتا ہوں 4 چیزوں کا اور منع کرتا ہوں 4 چیزوں سے، الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، الایمان باللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی یہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، واخذ بیدی، اور آپ نے اپنے ہاتھ کے گرہ لگائی، گنتی کر رہے تھے نا، وہی کام اصلاح نماز قائم کرنا، آگے پھر انگلی فولڈ کر لی، یہ نہیں لکھا ہوا، مطلب یہ کہ پیچھے سے وہ عقیدہ بیادی ہے نا، اس سے آگے پھر آئے گا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، وَصِيَامِ رمضان، رمضان کا روزہ رکھنا، وَأَن تُؤَدُّوا
وان تودو للہ خمسا ما غنمتم، یا وان تودو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا جو تم نے بطور غنیمت حاصل کیا خمس دو، وان ہاکم عن الدبائی، اور تمہیں منع کرتا ہوں کدو سے، اور وہ کھجور کا جو مطلب ہے گڑا کر لیتے تھے نا، کھجور کے نیچے والا جو حصہ ہوتا تھا اس میں، اس برتن سے، اور سبز مٹکے سے، اور وہ تارکول چڑھے ہوئے برتن سے۔ اور کیوں منع کیا تھا یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، اس میں کیا فلسفہ تھا عارضی، کیا حکمت تھی، پڑھیں جی۔ نہیں ادھر انہوں نے بھی اشارہ دیا ہوا ہے، امام نبوی کا خصت حاضل آنیات للنہی لأنہ یسرع الاسکار فیہا فربما شرب بعض، وہ نبیز بناتے تھے نا بھائی، میٹھا پانی بناتے تھے بھائی، ہاں جی، تو وہ ان میں جلدی وہ میٹھا پانی نا شراب میں کنورٹ ہو جاتا ہے، نشہ آ جاتا ہے، اس لیے آپ نے منع کیا کہ ان کو نہ استعمال کرو۔ آپ نے نبیز شبیز بنانا ہے کہیں اور بناؤ، مشکیزوں میں بنا لو، ادھر ہوا شوا باہر سے پڑتی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ اتنے جلدی اس میں جو ہے نا وہ نبیز ہے وہ شراب میں کنورٹ نہیں ہوتا، نشہ نہیں آتا، سمپل اس کی یہ ریزن ہے۔ ویسے بندہ استعمال آج کل آپ کر سکتے ہیں۔ باب منافقات نہیں، اب ضرورت ہی نہیں ان کی۔ آپ میں سے کون ہے کدو استعمال کرتا بھی برتن، اتنا غریب ہے کوئی ہے؟ بتاؤ اس کو کولا لے کر دیں ہم، ہاں جی، بدھ بازار سے یا لنڈے بازار سے کولے لا کر دیں۔ باب منافقات نساء نبی بعد وفاتی، اللہ کے نبی کی بیویوں کا خرچہ بعد وفاتی، آپ کے وفات کے بعد، آپ کے وفات کے بعد پیغمبر کی بیویوں کے خرچے کا بیان کہ کہاں سے آئے گا بھائی؟ آگے نکاح نہیں کر سکتی، آپ نے پابندی لگا دی ہے تو خرچہ بھی آپ نے دینا ہے بھائی، اس لیے بیت المال سے جائے گا۔ اور اسی لیے وہ جو آپ نے جو چیزیں چھوڑی تھیں مطلب اس میں سے جو کیا کہتے ہیں خرچہ ان کو دیا جاتا رہا، ازواج مطہرات کو، آپ کی بیویوں کو خرچہ جو ہے وہ دیا جاتا رہا۔ یہ چیز مختلف ہے، سن لیں، یہ چیز اختلافی ہے، پیغمبر کے بعد آپ کے رشتہ داروں کو بیت المال میں سے دیا جائے گا یا کہ نہیں، یہ چیز اختلافی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن پیغمبر کی بیویوں کو دیا جائے گا یہ سبھی کہتے ہیں دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے پابندی لگا دی ہے۔ جب آپ کسی پہ پابندی لگاؤ گے، کام نہیں کرنے دو گے، تو پھر اس کی ذمہ داری لو نا۔ پھر ویسے نہیں آپ کو کام نہیں کرنے دیتے لیکن ہم آپ کو دیں گے بھی نہیں، بھئی ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقتسموا الورثۃ دینارا، میرے ورثہ ایک دینار بھی تقسیم نہیں کریں گے۔ ما ترکتو، جو کہ میں نے چھوڑا، بعد نفقات نسائی، اپنی بیویوں کے خرچے کے بعد، بمعونت عاملی، اور اپنے عامل کے معونت، اس کی تنخواہ، اس کا معنی بھی بوجھ ہی ہوتا ہے، خرچہ ہی ہوتا ہے، اس کے خرچے کے بعد فهو صدقۃ، وہ صدقہ ہے۔ چلیں اللہ کے نبی فوت ہوئے، وما فی بیتی من شیء یاکلہ ذو کبد، اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا جس کو کوئی جاندار، ذو کبد جگر والا مراد جاندار کھا سکے، الا شطر بعیر، ما سوائے تھوڑے سے جو کے، فی رفن لی، جو میرے کیا کہتے ہیں تاکچے میں، اور آڑانی ہوندا دیوار ہے جڑا ہے، یہ لکھا ہوا ہے شب تاقی، یہ بھی لکھا ہوا خاشب یرفع عن الارض الى جنب الجدار، ٹھیک ہے، خاشب یرفع عن الارض الى جنب الجدار، اور لکڑی کوئی گاڑ دیتی بابا، ہاں جی، زمین سے اوپر دیوار کی سائڈ پہ، اور اس میں کوئی نہ کوئی چیز جو ہے نا وہ رکھ دی یا لٹکا دی، اس طرح کا بہرحال اس تھا، وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہ تھوڑے سے جو ہیں سوری پر رکھے ہوئے تھے۔ فاکلت منہ، پھر میں اسے کھاتی رہی، حتی طال علیہ، یہاں تک کہ وہ عرصہ مجھ پر لمبا ہو گیا، میں نے کہا ختم ہی نہیں ہو رہے، فقیل تو میں نے اس کو ماپا ففانیہ، پھر وہ جلدی ختم ہو گیا۔ پڑھیں جی۔ میں نے سنا عمر بن حارث سے، انہوں نے کہا ما ترک النبی،
صلی اللہ علیہ وسلم الا صلاح ببغلۃ البیضاء وردا ترک صدقۃ، اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا مگر اپنا اسلحہ اور اپنا سفید خچر اور زمین جو آپ نے بطور صدقے کے طور پہ چھوڑی تھی۔ چلیں، یعنی اللہ کے نبی نے کچھ نہیں چھوڑا ما سوائے یہ ان چیزوں کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ چھوڑی تھیں، تارا کہا یہ ساری چیزیں صدقے کے طور پہ، یعنی یہ لکھا ہوا ہے الضمیر راجعون الی الثلاثہ، تینوں کی طرف ضمیر ہے، یہ نہیں کہ زمین چھوڑی تھی اور جو باقی چیز ہے وہ نہیں چھوڑی تھی۔ چلیں، اچھا، ان حدیث کا بیان جو آئی ہیں پیغمبر کی بیویوں کے گھروں کے بارے میں، وما نصب من البیوت الیہن، اور اس بات کے بارے میں کہ گھر ان کی طرف منسوب کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول وقرن فی بیوتکن ولا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اپنے گھروں میں ٹھہرو اور پیغمبر کی بیویوں کے پیغمبر کے گھروں میں داخل نہ ہو وہ الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دے دی جائے۔ عورتوں کو کہا تم ٹھہرو اپنے گھروں میں، تو ویسے تو بندہ جہاں پہ ٹھہرا ہوتا ہے بھائی نسبت اس کی طرف کر دی جاتی ہے نا، جیسے کہہ دیتے ہیں یہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کی ملکیت تو نہیں ہے نا، آپ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے مدرسے میں ہیں، ہاں جی، ایسے بندے کی ملکیت تو پھر بھی نسبت کر دیتے ہیں، تو اس میں ملکیت ہے یا کہ نہیں ہے یہ واضح نہیں ہوتا، تو وہ پیغمبر کے بیویوں کی ملکیت تھی، اس سے یہ واضح نہیں ہوتی، جسٹ نسبت واضح ہوتی ہے، ابھی دونوں امکان ہیں۔ اب اسی لیے یہ نمبر 6 حاشیے میں جو باب کی وجہ ہے وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابن منیر نے کہا غرض ہو بهذه ترجمۃ ان یبین ان بهذه نسبت تحقق دوام استحقاق للبیوت ما بقینا لان نفقتهن وسكنهن من خصائص النبی والسر فی حبس علیہ، کہ امام بخاری کا مقصد وہ یہ ہے، یہ نسبت بتا کے اس مطلب یہ بتانا مقصد ہے کہ اس نسبت کے ذریعے وہ گھروں میں دائمی طور پہ ٹھہرنے کی، ہمیشہ ٹھہرنے کی مستحق ہیں جب تک وہ زندہ ہیں، کیونکہ ان کا نفقہ، ان کا خرچہ اور ان کی رہائش یہ پیغمبر کے خصائص میں سے ہے۔ بھئی کیوں؟ وجہ آپ نے رہائش کیوں دینی ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کو روک دیا پیغمبر پہ، بس رفیع ابسن علیہ، جب آپ روکیں گے آپ آگے نکاح نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سکنا بھی دینا پڑے گا اور آپ کو نفقہ بھی دینا پڑے گا۔ نفقہ کی بات امام بخاری نے پیچھے کی اور سکنا کی بات یہاں پہ کر رہے ہیں، پڑھیں جی۔ اب نیچے حدیث لے کر آئیں گے جن میں اللہ کے کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کے جو بیویاں ہیں ان کی طرف گھروں کی نسبت کی گئی ہے، فلاں کا گھر تھا، عائشہ کا گھر تھا، حفصہ کا گھر تھا، فلاں کا گھر تھا، میرا گھر، ایسے جیسے پہلے حدیث ہے ان عائشہ تو زوج نبی قالت، عائشہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں انہوں نے کہا لما ثقل رسول اللہ، جب اللہ کے نبی بھاری ہو گیا، بھاری برکم یعنی بیماری آپ کی بڑھ گئی، استاذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی، آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی کہ آپ کی تیمارداری میرے گھر میں کی جائے، فاذن لو، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ اب یہاں پہ فی بیتی میرے گھر میں، ٹھیک ہے، عائشہ جہاں پہ رہتی تھی اس گھر کی نسبت عائشہ کی طرف ہے، پڑھیں۔ اللہ کے نبی فوت ہوئے میرے گھر میں، یہ نسبت ہے، مطلب ہے یہ باپ سے مناسبت ہے، اور میری باری میں مبین ساری وناری، اور میرے سینے کے درمیان اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک اور آپ کے تھوک کو جمع کیا۔ عائشہ نے کہا عبد الرحمٰن آئے مسواک لے کے، اللہ کے نبی کمزور ہو گئے تھے، فضاؤف النبی عنہ فاخذت، میں نے پکڑی، فمزقت، میں نے اس کو چبایا، ثم سننت بھی، پھر میں نے آپ کو مسواک کروائی، پڑھیں۔ یہ بھی وہی حدیث دیکھیں، صفیہ پیغمبر کی بیوی، اخبارات نے خبر دی کہ انا جاءت رسول اللہ، وہ اللہ نبی کے پاس آئیں، تزورو، آپ کی وہ زیارت کر رہی تھی، وہ معتکف بالمسجد، آپ مسجد میں ٹھہرے ہوئے تھے اعتکاف میں، فی العشر الاواخر میں رمضان کے آخری 10 دنوں کی بات ہے۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئیں،
تنقلب پلٹنے لگیں، فقام مع رسول اللہ کے پیغمبر ان کے ساتھ کھڑے ہو گیا، اذا بلغ قریبا من باب المسجد عند باب ام سلمہ زوج نبی، یہاں تک جب آپ پہنچے مسجد کے دروازے سے قریب ام سلمہ کے دروازے کے پاس جو پیغمبر کی بیوی ہیں۔ اب یہاں بھی یہ دیکھ رہے ہیں گھر کی نسبت، دروازے کی نسبت ام سلمہ کی طرف کی ہے۔ مر بہما رجلان من الانصار، انصار کے دو آدمی ان دونوں کے پاس سے گزرے، وسلم علی رسول اللہ، پیغمبر کو سلام کیا، ثم نفذا، پھر وہ دونوں چل دیے۔ اللہ کے نبی نے سے کہا الا رسلی کے ماں ٹھہریں ذرا، انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، تعجب کیا اللہ کے نبی، وکبر علیہما ذالک، یہ بات ان پہ گراں گزری، آپ روک رہے ہیں ہمیں اور آپ ہمیں کوئی صفائی دینا چاہتے ہیں اپنی۔ اللہ کے نبی نے کہا ان شیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم، شیطان پہنچتا ہے انسان میں خون کے پہنچنے کی جگہ پہ، جیسے خون سرایت کرتا ہے نا انسان کے جسم میں، ایسے ہی جو شیطان ہے وہ بھی۔ وانی خشیت ہو، اور مجھے ڈر ہے، ان یقذف فی قلوبکم شیئا، کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی جو چیز ہے وہ ڈال دے گا۔ چلیں جی وہ باتیں آ رہی تھی اس لیے میں نے اسٹاپ کر دیا۔ تو بہرحال آپ نے روکا، آپ نے صفائی دی، آپ نے کہا کہ جیسے انسان کے جسم میں خون دوڑتا ہے نا، ایسے جو شیطان ہے وہ بھی وہ انسان کے جسم میں، یہ انسان جو کیا کہتے ہیں دل میں وہ جو بات ہے وہ ڈال سکتا ہے، اور آپ کے دل میں کوئی بات جو ہے وہ آ سکتی ہے کہ پیغمبر رات کو پتہ نہیں کس عورت کے ساتھ تھا یا کون ادھر ملنے آئی ہوئی تھی، اس لیے چلیں پڑھیں۔ میں حفصہ کے گھر کے اوپر چڑھا، عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں، تو گھر کی نسبت حفصہ کی طرف ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو یقضی حاجتہ، آپ اپنی حاجت پوری کر رہے ہیں، مستقبل القبلۃ، قبلے کی طرف پیٹھ ہے، اور مستقبل شام، شام کی طرف منہ ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ بھئی قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ ہوتی ہے یا یہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ انہوں نے نمبر 11 میں یہ ساری بات دوبارہ کر دی ہے، اور ہم نے پیچھے جو طہارت کے مسائل ہیں وہاں پہ یہ چیز پڑی ہوئی ہے۔ باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حفصہ کے گھر کی نسبت حفصہ کی طرف ہے، پڑھیں۔ اللہ کے نبی اثر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج ابھی تک ان کے حجرے سے نہیں نکلتا تھا، مطلب یہ کہ اتنا بلند ہوتا تھا، سورج کی روشنی حجرے میں پڑ رہی ہوتی تھی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حجرے کی نسبت حضرت عائشہ کی طرف کی گئی ہے، پڑھیں جی۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، فاشارہ نحو مسکن عائشہ، عائشہ کے گھر کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو مشرق میں تھا شاید۔ تو باب سے متعلقہ یہی بات ہے، انہوں نے کہا ہونا یہاں سے، یہاں پہ فتنہ ہے، ثلاثاً 3 دفعہ کہا، من حیث یطلع قرن شیطان، جہاں سے شیطان کے جو سینگ طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس پہ وضاحت کر رہے ہیں، ہونا الفتنہ ای جانب الشرق، ابھی ان کا گھر وہ مشرق کی طرف تھا اس وقت جہاں پہ آپ کھڑے تھے، تو آپ نے ادھر اشارہ کیا، یعنی مشرق کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ اشارہ ظاہر بات ادھر بھی تو جائے گا نا بھئی، آپ کسی اور دور کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہو تو جو چیز راستے میں ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے ادھر عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا، مراد مشرق تھا، یہ کہہ رہے ہیں وہ۔ اب یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فاشارہ نحو مسکن عائشہ، عائشہ کے گھر کی طرف اشارہ کیا کہ فتنہ ہے تو اٹھنا ہے، کل حضرت عائشہ نے غلط کام کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ومن خص الفتنہ تھا بمسکنیہ فقط غفل عن لفظ النحو، اچھا، وَإِنَّ بَيْتَ سارا مشہد النبی ہے، آپ کے گھر میں تو اللہ کے نبی آتے تھے، تو فتنہ یہاں سے کیسے ہے؟ چلیں بارن پڑھیں جی۔ عائشہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں انہوں نے خبر دی کہ اللہ کے نبی کان آئندہ اس کے پاس تھے، اور ورنہ سمیت، اور اس نے آواز سنی، صوت انسان، ایک انسان کی آواز، یستاذن فی بیت حفصہ، حفصہ کے گھر کے بارے میں اجازت مانگ رہا تھا،
میں نے کہا یا رسول اللہ ھذا رجل یستأذن فی بیتک، یہ بندہ آپ کے گھر میں اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وراؤ، میرا خیال ہے فلان، یہ فلان ہے۔ لیمی حفصہ من الرضاعۃ، حفصہ کے رضائی چچا کے بارے میں آپ نے بات کی، اور آپ نے فرمایا ان الرضاعۃ تحرم ما یحرم من الولادۃ یا ما یحرم من الولادۃ، جو رضاعت دودھ پلانا یہ حرام کر دیتا ہے ان رشتوں کو ولادت پیدا ہونا جن کو حرام کر دیتے ہیں۔ چلیں جو باتیں مذکور ہیں، جو چیزیں مذکور ہیں من دیر نبی، یعنی پیغمبر کی زرہ، و عصاہو اور آپ کی لاٹھی، و سیفی اور آپ کی تلوار، و قادہی اور آپ کا پیالہ، و خاتمی اور آپ کی انگوٹھی۔ اور اس بات کا بیان استعمل الخلفاء بعد من ذالک، کہ خلفاء نے آپ کے بعد ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو استعمال کیا، مما ان چیزوں میں سے، یعنی وہ چیزیں لم تذکر قسمت جن کی تقسیم مذکور نہیں ہے، ومن شعری اور آپ کے بال، ونالی اور آپ کے جوتا اور آپ کے برتن، مما شرک فی اصحابہ، یعنی وہ چیزیں یا یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن میں آپ کے اصحاب شریک بنائے گئے، وغیرہم اور دیگر بعد وفاتی، آپ کے وفات کے بعد۔ یہ باب قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں بطور تبرک کے آپ سے جو متعلقات ہیں، یہ والی جو متعلقہ چیزیں ہیں وہ بطور تبرک کے لوگوں میں بانٹ دی گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں میراث نہیں تھیں، اور پیچھے جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ان چیزوں کا ذکر ہے جن میں تبرک کا عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، جن کو بانٹا نہیں گیا، اور یہ وہ چیزیں جن کو بانٹ دیا گیا اور تبرک کا جو عنصر ہے وہ شامل ہے۔ پڑھیں۔ ان نمبر 5 حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی تبرک کی وجہ سے ان چیزوں کو نا جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے نا بلو کان میراثا لبیت ولا قسمت، اگر یہ چیز میراث ہوتی، جائیداد ہوتی، ان کو بیچا جاتا، ان کو بانٹا نہ جاتا۔ ان انس ان ابا بکر لما استخلف بعثه الى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه بخاتم النبی، ابو بکر جب خلیفہ بنایا گیا انہوں نے انس کو بحرین بھیجا اور ان کو یہ خط لکھ کے دیا اور اس پہ مہر لگا کے دی پیغمبر کی مہر کے ساتھ، پیغمبر کی انگوٹھی کے ساتھ۔ اس کا مطلب پیغمبر کی انگوٹھی جو ہے وہ ابو بکر کے پاس آ گئی۔ مکان نقش الخاتمی، اور جو انگوٹھی تھی اس کا جو نقش تھا، جو لکھے ہوئے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے، وہ کیا کہتے ہیں، ثلاثۃ اسطر، 3 لائنوں میں تھے، محمد ساتر و رسول ساتر واللہ ساتر، یعنی محمد ایک لائن میں تھا اور ایک لائن میں رسول کا لفظ تھا اور ایک لائن میں اللہ کا لفظ تھا۔ چلیں انس نے ہماری طرف نکالے نالین 2 جوتے، جردہ وینی جن پہ بال نہیں تھے، بغیر بالوں والے، ایسے چمڑے کے جن پہ بال نہیں تھے، لہما کے بالان جن کے 2 تسمے تھے۔ اور صحابت بنانی نے بیان کیا بعد انس انہما نال نبی کے، وہ اللہ کے نبی کے جوتے تھے، مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کے جوتے انس کے پاس آ گئے، انگوٹھی ابو بکر کے پاس، جوتے انس کے پاس پڑے۔ عائشہ نے ہماری طرف ایک چادر نکالی، کسان ملبدن، موٹی، اور انہوں نے کہا فی ہذا نودی رو نبی،
اس میں اللہ کے نبی کی روح جو ہے وہ نوزی ہے، نکلی، چھینی گئی، روح نکالی گئی، آپ اس میں فوت ہوئے۔ اور ایک اور سند سے ہے اخرجت الینا عائشۃ ازارا غلیظا، اوپر کسا کا لفظ ہے، ازار کا لفظ ہے، موٹی سی، تیبن مما یصنع بالیمن، ان میں سے جو یمن میں بنتی ہیں، اور ایک کسان نہیں بلکہ اچھا اوپر صرف کسا کا ہے اور یہاں پہ ازار اور کسا اور ایک چادر ہے، ان چادروں میں سے اللہ تدعون الملبدہ، جن کو تم ملبدہ کہتے ہو، موٹیاں چادراں۔ چلو مطلب یہ ہے کہ بھائی پیغمبر کے یہ والی جو چیزیں ان کو جائیداد میں نہیں ٹرانسفر کیا گیا، بانٹا نہیں گیا، جائیداد میں نہیں دیا گیا، جائیداد میں نہیں دیا گیا، بانٹ دیا گیا۔ چلو اللہ کے نبی کا پیالہ وہ ٹوٹ گیا، آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کے زنجیر سلسلہ کے ساتھ آپ نے جوڑا۔ عاصم نے کہا ریت القضا، میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پانی بھی پیا۔ انس کے پاس ہوگا نا، پڑھیں جی۔ علی بن حسین نے بیان کیا انہیں کہ انہم، ابن شہاب زہری کو، انہم حین قادموا المدینہ، کہ وہ لوگ جب مدینہ میں آئے گئے، من اندی یزید ابن معاویہ، یزید بن معاویہ کے پاس سے، مقتل الحسین ابن علی، حسین بن علی کے قتل کے وقت، شہید کیا کہتے ہیں ہونے کے وقت، تو مسور بن مخرمہ ان کے پاس آئے، ان کو ملے، لاقیہ، تو مسور نے ان سے کہا حل لک الیہ من حاجۃ تامرنی بہا، یا انہوں نے ان سے کہا مسور سے کہ کیا آپ کو میری طرف کوئی حاجت ہے، آپ کو میری ضرورت ہے جس کا آپ مجھے حکم دیں؟ میں نے ان سے کہا لا نہیں، فقال لہ، پھر انہوں نے ان سے کہا حل انت موتیہ، بلکہ نہیں، مسور نے ان سے کہا کہ آپ کو میری کوئی ضرورت ہے، انہوں نے کہا نہیں جی۔ پھر انہوں نے ان سے کہا حل انت موتیہ سیف رسول اللہ، کیا آپ مجھے اللہ کے نبی کی تلوار دے دیں گے؟ فإنی اخاف ان یغلبک القوم علیہ، مجھے ڈر ہے کہ قوم آپ پر غالب آ جائے گی اس پر۔ وَإِمُّ اللَّهِ بخدا لئن آتیتنیہ، اگر تو آپ مجھے یہ تلوار دے دیں، لا یخلص الیہ ابدا حتی تبلغ نفسی، کوئی بھی اس تک نہیں پہنچے گا، کبھی بھی اس تک نہیں پہنچا جائے گا یہاں تک کہ میری تبلغ نفسی، میرے نفس کو پہنچا جائے، یعنی کوئی مجھے مارے گا تو پھر ہی مجھ سے لے گا، تو آپ وہ تلوار جو ہیں وہ مجھے دے دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو تلوار تھی وہ حضرت علی، پھر آگے ان کے بعد ان کی اولاد میں جو ہے نا وہ چلی گئی۔ چلیں پڑھیں جی۔ حسین کے بیٹے علی کے پاس تھی نا، حضرت حسین کے بیٹے علی کے پاس، پڑھیں جی۔ آگے ایک واقعہ بیان ہے جی، علی بن ابی طالب نے خطبہ دیا، خاطبہ بنت ابی جہل علی فاطمہ، ابو جہل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا فاطمہ وار، فسمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے اس کے بارے میں اپنے ممبر پہ، علی ممبری ہادی، اپنے اس ممبر پہ، علی ممبری ہادا، وانا یومئذ لمحتلم، اور میں ان دنوں بالغ ہونے کے قریب تھا، بالغ تھا، لمحتلم، آپ نے کہا ان فاطمہ منی، جو فاطمہ ہے وہ مجھ سے ہے، وانا اتخوف ان تفتن فی دینیا، اور مجھے ڈر ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈالا جائے اس کے دین میں۔ ثم ذکر سین لہ من بنی عبد شمس، پھر آپ نے اپنے دماد کا ذکر کیا بنو عبد شمس میں سے، فاثنا علیہ فی مصاہرتہ ایاہ، آپ نے اس کی تعریف کی، فی مصاہرتہ ایاہ، اپنے اس دمادی میں، آپ نے کہا حدثنی فصدقنی، اچھا دماد تھا وہ، اس نے مجھ سے بات کی، سچ کہا، ووعدنی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا، فالی، اس نے مجھ سے وعدہ پورا کیا، وانی لست احرم حلالا، حلال کو حرام نہیں کرتا، ولا احل حراما، اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، باتیں نہیں کریں بھائی،
ولیکن واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ ابدا، لیکن اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی کبھی بھی یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ چلیں ابن حنفیہ سے مروی ہے کہ اگر علی جو ہیں ذاکرن عثمانہ، اگر عثمان کا برا تذکرہ کرتے، ایسے اس لیے بیسوئی نیچے لکھا ہوا ہے، اگر عثمان کا ذکر کرتے یعنی برا ذکر، تو ذاکرہ یوم جاءہ ناسن، وہ عثمان کا برا تذکرہ اس دن کرتے جب ان کے پاس کچھ لوگ آئے، فشکوا سوءات عثمان، عثمان کے جو عاملین ان کی شکایت کی، حضرت علی کے بعد ہے کہا عثمان نے بندے لگائے ہوئے اور وہ غلط کام کر رہے ہیں، تو علی نے مجھ سے کہا اذهب الى عثمان، عثمان کے پاس جا، فاخبرہ، اور اس کو خبر دے کہ انہا صدقۃ رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کا صدقہ ہے، یہ ڈیٹیل ہے، یہ ڈیٹیل ان کے پاس لے جاؤ، دکھاؤ ان کو، یہ چارٹ ہے، وہ زیادہ اگر لے رہے ہیں یا کوئی کمی بیشی کر رہے ہیں تو نہ کریں، وہ باتیں کون کر رہا ہے بھائی؟ فمر سعاتہ کا، اپنے عاملین کو حکم دیں، یا عملو بہا، وہ اس پر عمل کریں، فاتیتہ بہا، میں وہ ان کے پاس لے کر آیا، میں ان کے پاس وہ لے کر آیا، انہوں نے کہا اغنہا عنا، اس کو ہم سے پرے کر لے، ہاں ہمیں بے نیاز، ہمیں اس سے بے نیاز کر، مطلب سانو ضرورت نہیں، آپ لے جاؤ، یہ چارٹ جو ہے ہمیں پتہ ہے۔ فاتیتہ بہا علی، میں علی کے پاس لے کر آیا، میں نے خبر دی، انہوں نے کہا ذاہا حیث اخذتہ، اس کو رکھ دو جہاں سے تو نے لیا ہے، ٹھیک ہے، جہاں سے میں نے کہا تھا وہاں سے اٹھا لو، وہیں پہ جا کے اس کو رکھ دو۔ پڑھیں ہاں ایک اور سند سے یہ آگے ہے، حمیدی نے کہا حدثنا سفیان حدثنا محمد بن شوقہ قال سمعت منذرا الثوری عن ابن الحنفیہ قال ارسلنی ابی، میرے باپ نے مجھے بھیجا، خود حاضر کتاب، اور کہا یہ تحریر پکڑ، فاذهب بھی الی عثمان، عثمان کے پاس لے کر جا، اس میں واضح لکھا ہوا ہے نا، ادھر اس میں واضح نہیں تھا، فإن فیہ امر النبی، اس میں اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، پھر صدقہ، صدقے کے بارے میں جو اللہ کے نبی کا معاملہ ہے۔ میرا خیال بس کر دیں، ٹائم جو ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کل ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، کتاب بھی بڑی لمبی ہوگی، کتاب الجہاد ختم ہی نہیں ہو رہی، ہاں چلیں۔